अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऐसा लगता है कि ऑफ शोर का शोर कम होता जा रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन पर एक और ड्रोन हमला भी हो चुका है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और चंद और सवालात हम रेज करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप यहाँ इस्लामाबाद की गर्मी में बैठे हुए हैं, वहाँ लंदन के अच्छे मौसम में नवाज शरीफ साहब भी हैं, ज़रदारी साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। ये जो आपका गैर फितरी इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी से, ये खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा? मैं नहीं जानता कि कौन सी अपोजिशन पार्टी हमारे साथ दिल से है और कौन सी पार्टी मजबूरी में है साथ। मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं क्यों किसी की नीयत के ऊपर शक करूं। मैं इतना जानता हूं कि जो आज नवाज शरीफ के साथ मिलेगा ना, जिस तरह मौलाना फजल रहमान मिल गए, सारी कौम के सामने वो बेनकाब हो जाएंगे। और मौलाना फजल रहमान को तो खैर उनकी कीमत बड़ी आराम से लग जाती है, लेकिन आसिफ ज़रदारी के मुकाबले में ज़्यादा आराम से लग जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो पहले याद रखें कि इस वक्त एक मीडिया हाउस के ओनर, उनको भी साथ मिला लिया इन्होंने, वो नज़र आ गया। मैं नाम नहीं अब लूँगा, क्योंकि उनके मीडिया के अंदर बड़े ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी बड़ी जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, जिन्होंने बड़ी जान मारी है। इसलिए मैं इस वक्त नाम नहीं, लेकिन लोगों के सामने वो बेनकाब होते जा रहे हैं। यानी जो ब्लैक एंड वाइट है, जो साफ अब जाहिर हो गया कि एक पैनमा के अंदर ये जो शरीफ फैमिली है फंस गई है। उनके सिर्फ बयान ही देख लेना तो सबको पता चल गया कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। इसलिए एक तो वो हो गया। अब आगे बात आसिफ ज़रदारी की। मेरे ख्याल में देखें, आसिफ ज़रदारी ने इनकी जो मदद की धरने के दौरान, वो आसिफ ज़रदारी आज पछता रहे हैं, क्योंकि देखें वो धरने के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ को बचाया। अगर वो उस वक्त, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही थी धांधली हुई है, उन्होंने जुडिशल कमीशन में वो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली जो आपने ली थी उस वक्त, लेकिन बचा लिया ना। देखिए बात सिंपल चीज़ है कि धांधली हुई तो जुर्म हुआ तो मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए था। हम तो ये कह रहे थे ना कि जुर्म हुआ, सारे कह रहे हैं, 22 जमातें कह रही हैं धांधली हुई। अब जब धांधली हुई तो पकड़ना तो था ना मुजरिमों को। हाँ, अकेली पार्टी कह रही है पकड़ो, बाकी सारे नवाज शरीफ के साथ। तो आज भी तासुर तो यही दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रही है और हाथ कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी, और पीछे से वो नून लीग के साथ है। जो आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी को तजर्बा हुआ, जिसने नवाज शरीफ के साथ पाला पड़ा है पिछले 30 साल में, सबसे ये हुआ है। नवाज शरीफ उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया धरने के दौरान, और आसिफ ज़रदारी को जो भी गारंटी दी कि हम आपके साथ हैं, हम पेट फाड़ के पैसा नहीं निकालेंगे, हम सड़कों में नहीं घसीटेंगे, तुम्हें खंबे से नहीं लटकाएंगे, जो कि इन्होंने इलेक्शन से पहले बातें की। उसके बाद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया, जब धरने का प्रेशर था उनको साथ मिलाया, और जैसे ही प्रेशर गया तो वो जब डॉक्टर आसिम की बारी आई और जब पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के केसेस शुरू हुए, आसिफ ज़रदारी बाहर चले गए, तो तब कोई उन्होंने फिर मदद नहीं की, जो कि आसिफ ज़रदारी का ख्याल था करेंगे। अब मेरे नहीं ख्याल में कि आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ को बेल आउट करेंगे। अब मेरा नहीं ख्याल। आपको सपोर्ट करेंगे या इस ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, एक नैरेटिव इमरान खान साहब ने खुद सेट किया था, वो ये था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों ही करप्ट हैं। बल्कि मुझे याद है इलेक्शन से पहले तो आप बार बार ये कहते थे हर जलसे में, मैं एक बॉल से 2 विकेटें उड़ाऊंगा, जरदारी की और नवाज शरीफ साहब की। तो एक बैट्समैन को तो आपने अपने साथ मिला लिया, 2 विकेटें तोड़ने का सवाल ही नहीं होता ना। अब ये भी अक्लमंदी है, ये कोई ये अक्लमंदी मतलब सियासत है? नहीं, अक्ल। देखिए ना शहजाद, इंसान ने अपने गोल पे पहुंचना है। एक गोल नजर आ रहा है, और गोल क्या आज पाकिस्तान में कि यहाँ बड़े बड़े करप्ट लोगों का एहतसाब हो। ये 20 साल से मेरा गोल है। इस मुल्क को करप्ट पॉलिटिशियंस ने तबाह किया। इन्होंने खुद पैसा बना लिया, मुल्क को तबाह कर दिया। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क के ऊपर एक करप्ट आदमी बैठा हो। ये मेरा पहले दिन से है, आज भी है। 20 साल तक मैं एक चीज मैं चाहूंगा कि आप ज़रदारी साहब को साथ मिला के इस गोल तक कैसे पहुंचे। मैं ही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, अगर हमारे साथ मिल जाती है जो भी पार्टी और इस गोल की तरफ ले जाती है, बिस्मिल्लाह। यानी हमने कोई किसी से कोई जातीय लड़ाई तो नहीं है ना। लेकिन ज़रदारी साहब अपना एहतसाब करवाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो करप्ट हैं और वो गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने ऊपर छुरी जो है फेर देंगे। अगर ज़रदारी साहब ये क्या इस चीज़ पे आमादा हो गए हैं कि नवाज शरीफ का पैनमा पे पहले एहतसाब होना चाहिए, जो होना चाहिए क्योंकि उनका नाम आ गया,
जिन में दुनिया में लोगों का पैनामा में नाम आया है, फौरी तौर पे उन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं। आइसलैंड का बिल्कुल नवाज शरीफ का और आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का एक ही सिचुएशन था। उसकी बीवी पकड़ी गई, इनके बच्चे पकड़े गए, उसने रिजाइन किया। मियाँ साहब ने अभी तक एक काउंटर अटैक कर दिया है, लोगों को साथ मिलाया, पैसा चलाना शुरू हो गए हैं, लोगों को खरीदना शुरू हो गए कि बाकी सारे भी करप्ट हैं, हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें से निकलेंगे नहीं वो, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। मेरे साथ मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो भी आज पाकिस्तान में हमारे साथ मिलके इस मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू करेगा, ऊपर से, कभी नीचे से एहतसाब नहीं होता। जब तक लीडर का एहतसाब नहीं होता ना, आप जो मर्जी कर रहे हैं। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस पूरी इक्वेशन में मुझे जरदारी साहब फिट होते हुए नहीं नजर आ रहे ना। देखें ना जी, अगर तो जरदारी साहब इसमें हमारे साथ हैं जी, जो अभी तक हैं, TORs जो पीपल, जो एतजाज आसन ने TORs बनाए हैं, अगर उसके ऊपर वो चलने के लिए तैयार हैं तो हम सारों का मकसद है। आप ये उम्मीद करें कि फजल रहमान साहब का जादू भी नहीं चल सकेगा इस सारे मामले में? फजल रहमान का जादू तो बड़ी देर का खत्म हो चुका है, वो अभी अब देख लेंगे इलेक्शन में। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहता हूं कि अगर तो आप कहते हैं ना कि हमें इस्तेमाल क्या करना है, हमने अगर ये लोग ना भी हो हमारे साथ, सारी पार्टीज ना भी हो, मैं तो अकेला भी जाऊंगा, मैं तो अकेला भी आखिर तक जाऊंगा इसके ऊपर। शोर कम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है ये सारा जो बन गया। ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा आपने भी ये सोच दिया है कि कानूनी हल नहीं चाहिए, इसको पॉलिटिकली जिंदा रखो। और ये शायद बहुत से लोग कहते हैं धरने में आपने गलती कर दी थी कि उसको आप टेक्निकली और एक कानूनी जंग बना दी थी आपने। नहीं जी, धरने में तो एक पार्टी ने जो कर सकती थी किया, एक प्रोमन प्रोटेस्ट किया। इस इशू को आप पॉलिटिकली जिंदा रखेंगे या इसको कानूनी हल चाहते हैं इसका? बिल्कुल, इसको देखें, इसके 3 पहलू हैं। एक है पार्लियामेंट के अंदर जो आप बात करें पॉलिटिकल हल जी, एक है लीगल जो भी हम लेंगे, जो पीपल्स पार्टी भी ले रही है। आपको पता है पीपल्स पार्टी चली गई है इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, वो भी हम लेंगे। और तीसरा है सड़कों के ऊपर। अगर ये 2 ना हुआ तो सड़कों के ऊपर भी हमने सड़कों पे भी निकलना है। ये मैं आपको बता दूं, ये अपने ज़हन से निकाल लें कि अब इससे पीछे हटेंगे हम। ये कोई भूल जाए कि चाहे अकेला जाना पड़े, चाहे सबके साथ जाना पड़े, आखिरी दम तक जाऊंगा इसके पीछे। तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि एक और धरना दे सके। जो आपने गोल्स अचीव किए थे धरने में, जिसको आप बड़े फख्र से बताते हैं, वो मुख्तलिफ थे जिस गोल का आपने पहले इरादा किया था। आप चाहते थे नवाज शरीफ साहब को हटा दिया जाए उसी वक्त, और वो सब नहीं हुआ जो आप चाहते। तो इस पोजीशन में है आपकी पार्टी की एक और धरना करें? धरने ने तो वो चीज़ की जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक तारीख में कभी हुई नहीं। उसने राइट्स की मूवमेंट थी ना जी। देखे ना, फंडामेंटल राइट है मेरी अपनी वोट की सैंक्टिटी का। मेरा जो बैलेट का तकद्दुस है वो मेरा फंडामेंटल राइट है। सही है। अगर वो नहीं है तो जमहूरियत नहीं है। तो उधर से शुरू हुआ, फिर राइट्स पे चली गई, अक़लियतों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स, किसानों के राइट्स, लेबर के राइट्स। असल में राइट्स की मूवमेंट बन गई और उससे बड़ा शऊर हुआ लोगों का। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक। सर, ये कैसा शऊर है जिससे आप बलूचिस्तान का इलेक्शन हार जाते हैं, कराची का हार जाते हैं, केपी जहां आपकी हुकूमत है वहां इलेक्शन हार जाते हैं? तो मतलब इस शऊर को हम किस तरीके से मेजर करेंगे अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते? असल में जी, बाय इलेक्शन को कभी ना इंडिकेशन समझे। बाय इलेक्शन के अपने डायनामिक्स होते हैं। नून लीग सारे बाय इलेक्शन काफ लीग के खिलाफ हार गई थी मुशर्रफ के दौर में, सब हार गई थी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये ज्यादा बुरा दौर है मुशर्रफ के दौर से। सख्ती ज्यादा है, पुलिस का इस्तेमाल ज्यादा है। सूबे में अगर इलेक्शन हो तो फिर PMLN का तो कोई वहां पे असर नहीं है। हमारे सूबे के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन है, कोई इख्तियारात, कोई साफ और शफाफ इलेक्शन में आप तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। हम पहले भी तीसरे नंबर पे थे। जो इलेक्शन हम हारे हैं ना, वो आप थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली ये हमारी सीट नहीं थी, समझ गए ना। यानी जनरल इलेक्शन साल में सर अगर आपने डिलीवर किया है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में खास तौर पे, तो फिर उसके रिजल्ट तो मुख्तलिफ होना चाहिए। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में हम सारे नीचे जीत गए। यानी बल्दियात में सारी PTI है उसमें, उसी हल्के में। असल में कैंडिडेट का बहुत बड़ा असर होता है। देखिए, जो बाय इलेक्शन होता है ना, एक जनरल इलेक्शन में हवा चलती है पार्टी की, पार्टी को ज्यादा वोट होता है। बाय इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, उन आप देख लें कि इनके होते हुए, स्टेट मशीनरी के होते हुए, जहांगीर तरीन 40,000 से जीते, जनरल इलेक्शन में 9,000 से हार जाते हैं। उनकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी होते हुए अलीम खान, मैं 9,000 से हारता हूं और अलीम खान 2,400 से हारते हैं,
جبکہ میں پارٹی کا لیڈر ہوں. تو اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز. آپ کہہ رہے ہیں بائی الیکشن میں کیونکہ مختلف ہوتا ہے اس لیے ہم ہار گئے, پھر آپ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین جیتے بھی ہیں, تو اس کا مطلب جہاں پہ آپ لوگوں کا ووٹ ہوگا وہاں جیتیں گے, جہاں نہیں ہوگا ہاریں گے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں, بائی الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. کیا کینڈیڈیٹ میں جان ہے الیکشن لڑنے کی, کیونکہ پارٹی کی تو ہوا نہیں ہوتی. جنرل الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویو ہوتی ہے. جنرل الیکشن میں ویو چلتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ویو 2013 میں تھی تحریک انصاف کے لیے, اور وہ موقع تھا. اب وہ ویو نہیں بنتی ہوئی نظر آئے گی. لوگ بہت ساری چیزوں پہ جج کریں گے, خان صاحب کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی. اور ویسے آپ نے جلسے اتنا جلدی کرنا شروع کر دیا. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پیک رائٹ ٹائم پہ کرتے ہیں, جیسے 92 کے ورلڈ کپ میں کیا تھا. آپ نے بہت جلدی شروع کر دیا صاحب. وہ تو ویو تھا 2013 کا. یہ جو اب آ رہا ہے یہ تو سونامی سے بھی بڑا مجھے کوئی ایک خوفناک قسم کا ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوئی. وہ تو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا 1970 کا ایک ماڈل تھا جب کہ ایک عام پارٹی کا ٹکٹ جیتا تھا. اب مجھے اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے, اور وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ اب کرپشن جو ہے نا وہ ایک ایشو بن چکا ہے. پینما کی وجہ سے یہ اکراس دا بورڈ ایشو چلا گیا. رائے عامہ میں یہ ایشو بن گیا ہے, اور لوگوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اب تک نواز شریف آصف زرداری کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ زرداری کرپٹ ہے لیکن نواز شریف معصوم مظلوم. یہ الیکشن جو پہلی دفعہ وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے ایشو پہ ہوں گے. دیکھیں صاحب نے تو پہلے بھی اسی ایشو پہ لڑا. لوگوں کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا کہ کرپشن اور غربت ساتھ ساتھ جاتے ہیں. ابھی تو ورلڈ یہ جو IMF کے ہیڈ نے یہ جو اینٹی کرپشن گلوبل کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے کہہ دیا, پہلی دفعہ کہا انہوں نے کہ جن ملکوں کے اندر کرپشن زیادہ ہے وہ امیر غریب میں فرق بھی بڑھ جاتا ہے, غربت بھی بڑھ جاتی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے. تو پہلی دفعہ کنیکشن لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کرپشن میں, غربت میں, بے روزگاری میں. یہ آف شور کا جو معاملہ تھا, یہ بات ٹھیک ہے, آپ کا کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے, نواز شریف صاحب کی فیملی کا کیس ڈیفرنٹ ہے. منی ٹریل پہ اگر ہم جائیں تو کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈ کر چکے ہیں, آپ نہیں کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی جب آپ نے وہ ٹویٹ کیا, آپ نے پریس کانفرنس میں جو بات کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے, تو آپ نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میری بھی کمپنی ہے, بلکہ آپ کی 1983 میں تھی, تب تو پتہ نہیں نواز شریف صاحب کو آپ کہتے ہیں پینٹ ہاؤس کا نہیں پتا تھا, تو آف شور کمپنی کا تو بالکل ہی نہیں پتا ہوگا ان کو. آپ نے اس وقت آف شور کمپنی جو ہے بنائی تھی. تو اس چیز کا کیونکہ آپ جو پوزیشن لیتے ہیں نا, جب پتہ چلتا ہے 1.5 مہینے بعد کہ خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی ہے, آپ کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے اس سے. 1.5 مہینے پہلے نہیں پتہ چلا کہ عمران خان کی کمپنی ہے, پھر 1.5 مہینے بعد پتہ چلا, 4 اپریل کو یہ سارا پنامہ ہے. آپ کو 1.5 مہینے کے بعد پتا چلا ہوگا. 2012 3 اگست کو پریس کانفرنس کر کے میں نے اپنے فلیٹ کی سیلز ڈیڈ سارے میڈیا کے سامنے میں نے دیکھی ہے, 7,15,000 والی, اور اس کے اوپر لکھا ہوا نیازی سروسز. تو پھر سر ٹویٹ کیوں کیا آپ نے؟ جو آف شور کمپنی ہوتی ہے, اگر کمپنی میں کچھ پیسہ ہی نہیں ہے, اثاثے نہیں, تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. کمپنی کی تو اہمیت تب ہے جب اس کے اوپر کوئی اثاثہ پڑا ہو, اور ان کے کیس میں مے فیئر کے مہنگے ترین فلیٹ پڑے ہوں, تب نیسکول اور نیلسن کی اہمیت ہے نا. میری کمپنی کی اہمیت کیا تھی؟ ایک فلیٹ تھا, ایک فلیٹ, ایک ٹرانزیکشن اس پہ. نہیں, کمپنی بنائی تھی فلیٹ کے لیے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس فلیٹ کے علاوہ کوئی ایسٹ بعد میں نہیں ایکوائر کیا اس کمپنی نے. نہیں, کوئی ایسٹ نہیں تھا اس کا. میں کھیل رہا تھا کاؤنٹی کرکٹ. جی, میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا 1971 سے 83 کے اندر, کیونکہ میں گرمیاں وہاں گزارتا تھا اور رینٹ پہ لیتا تھا. تو 83 میں میرے پاس ایک کیری پیکر سے بھی ہمیں آسٹریلیا میں بھی پیسہ کمایا. اور یاد رکھیں یہ ٹیکس ڈکلیئرڈ پیسہ تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں پڑھ رہا ہوں کہ میں نے ایک میڈیا ہاؤس جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ کہتے جی بلیک کا پیسہ ہے. بلیک کا پیسہ کیسے ہوگا جب میرا ارننگ سسیکس سے اور وسٹر سے, آپ آج ٹیلی فون کر لیں وہ آپ کو بتا دیں گے, دونوں کلبز کو کر دیں کہ میری ارننگز وہاں سے تھی, اور ٹیکس سورس پہ کٹتا تھا 33% ٹیکس ایٹ سورس کٹتا تھا میرا. تو میرا ٹیکس انکم تھی, میری ڈکلیئرڈ انکم تھی. اس انکم سے میں نے برطانیہ میں جب فلیٹ لیا تو وہ اس لیے آف شور سے لیا کیونکہ میں برطانیہ کے شہری نہیں تھا, میں پاکستانی تھا. اگر میں پاکستانی اپنے نام پہ لیتا تو میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ اس سے مجھے کیپٹل گینز اور انہیریٹنس ٹیکس پڑتا تھا, لہٰذا کمپنی کے نام پہ لیا. لیکن کمپنی کی ریلیونس اس لیے نہیں تھی کہ فلیٹ تو میں نے بتایا میرا ہے, یعنی ایک منٹ, میں نے کبھی چھپایا تو نہیں. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ جو آپ نے یہ کیوں ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ آف شور وہی بناتے ہیں جو کہ یا ٹیکس چھپاتے ہیں یا کالا دھن کماتے ہیں؟ ایگزیکٹلی کیا تھا تب جب نواز شریف کی فیملی کا نام پینما میں آیا. کانٹیکٹ کیا تھا نواز شریف کی فیملی کا. اب جب ایک پرائم منسٹر, یہ یاد رکھیں, قوم بھی یاد رکھے, جب ایک پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے نام پہ آف شور کمپنی سیٹ کرتا ہے جن کے اربوں روپے کے اثاثے ہوتے ہیں,
وہ یا کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے یا ٹیکس ایویژن کا پیسہ ہوتا ہے. بٹ یہ تو ثابت ہونا باقی ہے. یہ ثابت ہو چکا ہے, نہیں تو ڈکلیئرڈ ہوتا. اب سنیں نا, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر تھا, آئس لینڈ کا اس کی بیوی کے نام پہ تھے, اس نے کیوں ریزائن کر دیا؟ اس نے انتظار کی ثابت ہونے کی. جس وقت اس کی بیوی کے نام پہ نکلے ایسٹس, اس وقت اس کو ریزائن اس لیے کرنا پڑا کہ یا وہ ٹیکس کا پیسہ, چوری کا پیسہ تھا یا کرپشن کا پیسہ تھا. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. میں نے اور پینما, اور جب نواز شریف کے انکشافات ہوئے, میں نے اس کانٹیکسٹ میں, دیکھیں ٹویٹ میں صرف تھوڑے سے لفظ ہوتے ہیں, اس ٹویٹ میں یہ کہا کانٹیکسٹ نواز شریف کہ یا یہ ٹیکس کا پیسہ ہے یا یہ کرپشن کا پیسہ ہے, اور یہ ہے. سر یہ ٹویٹ کرتا کون ہے آپ کی؟ پھنسوا دیتے ہیں اکثر آپ کو, کیونکہ ایک اور یہ ٹویٹ بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ شہزاد میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نواز شریف کا بیان, کلثوم نواز کا بیان, مریم نواز کا بیان, حسین اور حسن نواز کا بیان, 5 لوگوں کے متضاد بیان کیوں آئے ہیں؟ سچ تو ایک ہوتا ہے نا, جھوٹ 100 ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, سچ ایک ہوتا ہے. میں نے آج تک کبھی کہا کہ میرا لندن کا فلیٹ میرا نہیں ہے. 33 سال ہو گئے ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے میڈیا کے سامنے, میں نے ہر جگہ, میں نے پریس کانفرنسز کی, میں نے اپنے فلیٹ کے اندر اپنی کرکٹ ٹیموں کو بلایا ہے, میں نے انٹرویوز دی ہیں. مجھے چھپانے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے اپنی فائنینشیل ٹریل جو بتائی, سوال ہی پیدا ہوتا ہے جس گروپ کا آپ بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ بھی خبر لگی تھی نا کہ آپ نے ٹیکس ایمنسٹی کے ذریعے اس پراپرٹی کو جو ہے پاکستان میں ڈکلیئر کیا تھا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے بہت سارے ٹیکس ایکسپرٹ سے پوچھا, کہہ رہے ہیں اگر لیجیٹیمیٹ انکم تھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی خان صاحب کو. یہ کسی نے غلط مشورہ دے دیا تھا آپ کو کہ ٹیکس ایمنسٹی کا استعمال کریں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹیکس ایمنسٹی کے اندر آپ ڈکلیئر بھی کر سکتے اپنی چیزیں, کیونکہ کمپنی کے نام پہ تھا نا. لیکن اس پہ بھی آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ کالا دھن سفید کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ. آپ ہی کا ٹویٹ, اس لیے کہہ رہا ہوں ٹویٹ پہلے تو مجھے یہ نہیں میں تو دیکھیں بلیک کا پیسہ کیسے تھا جب وہ ڈکلیئر تھا, ٹیکس تھا. وہی تو میں آپ سے سوال, بلیک نہیں ہوا نا, ایمنسٹی اسکیم استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں نا, ڈکلیئر, کیونکہ وہ تھا تو نیازی سروسز کے نام پہ, عمران خان نے اپنے نام پہ ڈکلیئر کر دیا. کوئی قانون نہیں توڑا. اکاؤنٹنٹ نے مجھے بتایا کرنے کے لیے, دیکھیں میرا اکاؤنٹنٹ ان ساری چیزوں کا, انہوں نے کہا جی عمران خان نے کوئی ٹیکس نہیں دیا, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. 82 سے میرے سارے ٹیکس ریٹرنز ہیں, کوئی میرا ٹیکس ریٹرن چیک کر سکتا ہے. آپ مجھے سارے میرے جو انگلینڈ کا پیسہ ہے وہ سارا کلبز کے اندر جو میرا آفیشلی پے ایز یو ارن ٹیکس کرتا تھا وہ ہے. ٹھیک. تیسری چیز, اگر کوئی بھی کسی کو بھی اگر شک ہے کہ میرے کوئی بھی ٹیکس کی ایویژن ہے تو مجھے کوئی نوٹس تو آتا نا آج تک. میں تو کوئی پولیٹیشین نہیں تھا, مجھے کوئی کہتا تو صحیح کہ میں نے غلطی کی ہے. تیسری چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, دیکھو شہزاد, فنڈامنٹل چیز کیا ہے, میری حلال کی پیسے سے کمائی کر کے باہر میں سارا پیسہ پاکستان لے کے آتا ہوں. جو بیچارے پاکستانی محنت کر کے $19 ارب پاکستان لے کے آتے ہیں, جن میں سے میرا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. جو تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو, یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے. بریک لینا ہے سر, خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں. عمران خان صاحب, یہ نون لیگ اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ 2 ATM مشینز ہیں آپ کی, علیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب, اور اسی لیے آپ کا جو سٹائل آف لیونگ ہے وہ بڑا شاہانہ ہے, آپ ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا پیسے آپ ڈکلیئر کرتے ہیں اس پہ تو چھوٹی گاڑی یا رکشہ ہی آتا ہے خالی. پہلے وہ پوچھیں کہ نواز شریف کتنا پیسہ ڈکلیئر کرتے ہیں. میرے سے پہلے تو یہ پوچھیں نا, ان کا رہن سہن دیکھے جا کے, ان کے گھر دیکھیں, ان کے محلات دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کی گھڑی دیکھیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ان کا رہن سہن کون دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بچے پیسے بھیجتے ہیں, یعنی بچوں کے پیسے پہ وہ یہ رہن سہن ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا سارا پیسہ پاکستان ہے. کوئی بھی چیک کرنا چاہتا ہے میرا بینک اکاؤنٹ دیکھ لے جا کے, ان کو ساروں کو پتہ چلے گا کہ میرا کتنا پیسہ آتا ہے. میں سارا اپنا پیسہ کماتا ہوں, میرے ساری انٹریز ہیں پتہ ہے, میرا خرچہ پتہ ہے, کیونکہ میرا تو آف شور کوئی پیسہ ہے ہی نہیں. ان دونوں کو ATM مشینز کیوں کہا جاتا ہے؟ ہماری جب گورنمنٹ پاور میں آئے گی, کبھی میں کسی کو پر الزام نہیں لگاؤں گا جی آپ کرپٹ ہے, میں پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا اس کو, کیونکہ میرے نیچے ایجنسیز ہیں, میرے نیچے FBI ہے, میرے نیچے نیب ہے,
مجھے ضرورت کیا الزام لگانے کی؟ ایف آئی اے نیب آپ پہ ہاتھ ڈالے گی تو پھر الزام یہ لگے گا نا کہ وہ سیاستدانوں کو جو ہے اٹیک کر رہے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ خوف ہوگا نا ان کو۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ آج تک یہ کسی کو بخشتے ہیں کہ جو ان کی تنقید کرے، ان کے پیسے کی بات کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، آدھی نون لیگ آج خالی ہو جائے، اگر ان کو یہ خوف ہو کہ ان کی جو فائلیں انہوں نے رکھی ہوئی ان کی کرپشن پہ، اگر ان کو یہ خوف نہ ہو کہ یہ ان کی فائلیں نہیں استعمال کریں گے، ان کے اوپر جو انہوں نے رکھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو ایک چھوڑ کے جاتا ہے، ایک ابھی منڈی بہاؤدین میں ان کو آدمی چھوڑ کے گیا، ایف آئی اے نے حملہ کر دیا اس کے گھر کے اوپر، یعنی یہ تو چھوڑتے کسی کو نہیں ہے۔ تو عمران خان کا سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے، ٹھیک ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک بتائے کہ مجھے پیسے کی ضرورت کس سے ہے؟ میرا کون سا کوئی اتنا لائف سٹائل ہے؟ آپ جو ہیلی کاپٹر کی بات کرتے ہیں، یا ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا ہے پارٹی کی، مثلا آزاد کشمیر میں اب کیمپین کر رہی ہے تحریک انصاف، ہم پارٹی فنڈ ریزنگ کرتی ہے اس کے لیے، کیونکہ میں اب دو جگہ پہ یا مظفر آباد جاؤں گا اور یہاں بھی کام کرنے ہیں، اس لیے ٹائم سیو کرتا ہے۔ ان شارٹ آپ کہہ رہے ہیں یا اے ٹی ایم مشینز والی الزام غلط ہے کہ وہ فنڈ کرتے ہیں دونوں لوگ؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ یا تو آپ چیک کر، یا اس لیے، اور یا کے پی کے آفیشلی جب وہ مجھے کہیں لے کے جاتے ہیں، مثلا مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹس ہم نے کرنے تھے کل اس کے لیے، تو اس کے لیے وہ مجھے لے کے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کی پبلسائز کریں، لوگوں کو پتہ چلے گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے۔ پلس میں ٹورزم کے اندر میں خود، کیونکہ ہم نئے ایریاز ڈھونڈ رہے ہیں، نئے ہل سٹیشن، اور زبردست میں نے ایک نتھیا گلی جتنا خوبصورت ایک ہل سٹیشن ڈسکور کیا ہے جو انشاءاللہ ہم ڈیولپ کریں گے۔ تو بہرحال تو صرف آفیشل کاموں کے لیے، اس کے علاوہ جو میرے خرچے ہیں مجھے بتائیں، مجھے کون آج تک، میں ساری زندگی میں کوئی بھوکا ننگا آدمی تھا؟ میں ساری زندگی یعنی کہ کوئی مجھے اے ٹی ایم کی مشین چاہیے تھی؟ اے ٹی ایم کی مشینیں ان کو چاہیے، ان کے رہن جو آدمیوں کو جتنی مہنگی یہ گھڑیاں پہنتے ہیں اور یہ جو سیول رو کے سوٹس اور ہیرڈز میں شاپنگ اور رولیکس کی مشین، ان کو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ گھڑی پہنے شاید آپ کا بھی وقت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیں خان صاحب کہ ایک احتساب تو حکومت نے کرنا ہے، لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جو ان کا چھوڑیں کہ ان کے سارے خرچے، ان کے سارے کیمپ آفیسز بنا دیے انہوں نے، اپنے سارے گھر، سارا ٹیکس پاکستان کا ٹیکس پیئر ان کے خرچے دیتا ہے۔ ان کی پولیس کے اوپر خرچہ جو ہے، پولیس 2700 پولیس گارڈ کر رہی ہے جاتی عمرہ کو، 2700 پولیس۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کے چوتھے خرچے پہ میں نے یہ زمین بھی لی، یہ گھر بھی بنایا، 15 سال کا خرچہ نکالا ہے چوتھے خرچے پہ، جو ان کا ہر سال 2700 پولیس ان کا خرچ، اس کے علاوہ جو خرچے ہیں ان کی بجلی، ان کے گیس، انہوں نے جو سڑکیں بنائی ہیں، انہوں نے جو گیس نہریں لگائی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک احتساب تو حکومت نے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہی کا کام ہے، ادارے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم الزام نہیں لگائیں گے، ہم پکڑیں گے ان کو ساروں کو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں، لیٹ سپوز یہ کاروائی آگے بڑھتی ہے اور اس میں پتہ چلتا ہے لون رائٹ آف کروانے والے لوگ بھی ہیں، اور اگر اس میں ترین صاحب یا علیم خان صاحب کا نام آتا ہے، کیا حکومت سے پہلے آپ جو ہے تحقیقات کریں گے، آپ جو ہے ان کو پارٹی سے باہر کریں گے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو؟ شہزاد دیکھو، ایک جسٹس، کیا ان کا نام میرا نہیں، جمشید کی جو رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، 2013 کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے، سارے ڈیفالٹرز کے والیومز پڑے ہوئے ہیں، سارے ڈیفالٹرز کے نام ہیں، کس نے کتنا پیسہ لیا، ڈیفالٹ کیا، ان کے پاس پڑے، کیوں نہیں یہ رپورٹ پبلک کرتے؟ یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں ایسی ڈرامے کرنے کے لیے کہ جی ہم ڈیفالٹرز ہوں گے؟ رپورٹ سپریم کورٹ نے، سر انہوں نے 700 کیسز دیکھے تھے، انہوں نے تمام کیسز دیکھے بھی نہیں تھے، وہ بڑا لمبا چلا گیا تھا، 4 سال پہ چلا گیا۔ نا رپورٹ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ کیوں رپورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پبلک کریں رپورٹ، کیوں نہیں پبلک کرتے؟ لیٹ سپوز ثابت ہو جاتا ہے نا آگے جا کے، کیونکہ اب یہ تمام چیزیں اگر سامنے آئیں گی تو ترین صاحب کا احتساب پہلے آپ کریں گے یا حکومت کو موقع دیں گے؟ میں پوسٹ سیناریو کی بات کر رہا ہوں، لیٹ سپوز اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا بھی، دیکھیں انصاف ہوتا کیا ہے؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ پاکستان میں ظلم کا نظام ہے، نواز شریف کے لیے ایک قانون ہے، بیچارے عام آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں پاکستان میں؟ عدل اور انصاف کا نظام، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، سب کے لیے قانون ہو، جو بھی ڈیفالٹر ہو، جو اس ملک کے اندر جس نے جان کے ولفل ڈیفالٹ کیا، ولفل ڈیفالٹ، جس نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اور خاص طور پہ اقتدار میں آ کے آپ ایک فیکٹری سے 28 فیکٹریاں بنا لیں،
6 अरब रुपए आप बोरो कर लें बैंकों से और आप अरबोपति बन जाएं। ये आती पावर में बिजनेस करने के लिए। सर एक बात बताएं खान साहब, ये आपकी ख्वाहिश वैसे क्या है, इलेक्शन 2018 में हो या इससे पहले हो जाए? तहरीक इंसाफ क्या विजन क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि एहतसाब हो। ये जो पैनमा में अल्लाह की तरफ से पकड़ आई है, इसके ऊपर एहतसाब हो। कोई इलेक्शन की जल्दबाजी नहीं, आपको जल्दी नहीं है कि पहले हो जाए। मुझे बताएं कि जो आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर है वो हट गया, क्या वहां इलेक्शन हो गए? वो दूसरा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया। यानी एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो साइड पे होता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यहां बादशाह है, ये ऊपर बैठे हुए हैं और इनके लोग, इनके दरबारी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। टीवी पे आके इसकी नवाज शरीफ की दिफा कर रहे हैं, झूठ बोल के, इल्जामात लगा के। ये नवाज शरीफ जिस तरफ जा रहे हैं ना जी, ये अपने आप को भी नीचे लेके जा रहे हैं और साथ नून लीग को भी नीचे लेके जा रहे हैं। सर अभी लास्ट वीक मैंने अपने प्रोग्राम में एक क्लिप दिखाया था और आपको भी याद होगा, जावेद मियादाद साहब ने छक्का मारा था शारजा में 1986 और मैंने बताया था, मैंने कहा उनके हजारों रन एक तरफ, वो छक्का एक तरफ, क्योंकि बड़ा माहौल बना हुआ था स्टेडियम में, फैंस थे, आखिरी बॉल रिवायती हरीफ इंडिया 6 मार के उन्होंने जो है अपने तारीख में नाम लिख लिया। यही मौका सियासी मैदान में इमरान खान साहब के पास था, असेंबली में बैठे हुए थे, नवाज शरीफ वहां पर था, अभी तकरीर की थी, सारे मीडिया गैलरी वहां पे मौजूद थी, आपके सपोर्टर सुनना चाहते थे, तो आपने छक्का वहां पे नहीं मारा, आप मैदान छोड़ के चले गए। ये क्या हुआ है खान साहब? मैंने कहा मेरी जिंदगी तो बड़े बड़े मजा ही आता था मैच खेल के। मसलन वर्ल्ड कप फाइनल 90,000 लोग देख रहे हैं, यानी परफॉर्मर का तो मजा ही आता है ना। जब स्टेडियम भरा हो, स्टेडियम खाली हो तो क्या मजा आता है? तो नहीं है सर? मेरा असल में हमारी जॉइंट ऑपोजिशन, पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन ने पहले फैसला कर लिया था कि अगर नवाज शरीफ सवालों का जवाब नहीं देंगे, हम अगर वहाँ बैठ के तकरीरें करेंगे तो हम लेजिटिमाइज कर देंगे, उसे लेजिटिमेसी दे देंगे। इसलिए हमने अगर जवाब ना दिया तो हम बाहर चले जाएंगे। तो पहले से उनका फैसला था। मुझे हुआ तो बड़ी तकलीफ लेकिन फैसले में कौन, पीपल्स पार्टी हावी थी या तहरीक इंसाफ? नहीं, हमारे शाह महमूद हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सब ने बैठ के मुश्तरका फैसला किया। अगले दिन फिर ये फैसला किया कि हम परसों जाएंगे और बात करेंगे, तो लेजिटिमाइज तो कर दिया आपने, स्पीच को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आप लोगों ने आके बात की, एक दिन पहले ही कर लेते ये काम। अब देखिए, मैं उस मीटिंग में नहीं था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आपको अफसोस है कि आपने उस दिन छक्का नहीं मारा। अफसोस तो मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी तो सारी जिंदगी गुजरी है जब एक स्टेडियम भरा हुआ, और काश के असेंबली हमेशा ऐसी हो, काश कि सारी गैलरीज भरी हो, मीडिया भरा हो, हाउस भरा हो, मजा तो तब आए ना। लेकिन ये होगा इंशाल्लाह, जब तहरीक इंसाफ का दौर आएगा इंशाल्लाह, तो प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर होगा हर हफ्ते। प्राइम मिनिस्टर आके अपने आप को खड़ा करेगा, सारी असेंबली के सामने जवाबात देगा, असेंबली को एम्पावर करेगा, जमहूरियत मजबूत होगी। जब भी नून लीग से हम ये सवाल करते हैं ना, मियां साहब नहीं आते, वो कहते हैं खान साहब उनसे आधी से कम दफा आए हैं पार्लियामेंट, तो आप ही आए ना पार्लियामेंट, ये रिवायत आके करे क्या वहां दूसरे एमएनएस करते हैं, लेजिस्लेशन में पार्ट लें, सवाल जवाब करें, ये काम करें। कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं गया, मैंने को कहा कि सारे पॉलिटिशियंस अपना टैक्स और अपने असासे डिक्लेयर करें। असल में ये क्या गेम है, सारी पैनमा असासे ही है ना, कंपनी तो कुछ नहीं है, असल तो असासे हैं जी। इनके मेफेयर के फ्लैट्स, अरबों रुपए के फ्लैट्स, इनके हाइट पार्क में 650 करोड़ रुपए का फ्लैट। तो अगर ये अपने असासे, मैंने कहा कि सारे पॉलिटिशियंस अपने असासे डिक्लेयर करें। असद उमर ने बिल पास किया, असासे डिक्लेयर करें और टैक्स डिक्लेयर करें। वो अभी तक वो कमेटी से ही नहीं निकली बात। चलें ठीक है, एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद जो ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान की सरजमीन पे, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। इमरान खान साहब, ये बलूचिस्तान में ड्रोन हमला हुआ जिसमें अफगान तालिबान का लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर जो है मारा गया। आपकी नजर में बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए क्या है? अफगान तालिबान का लीडर पाकिस्तान की सरजमीन पे हो, पाकिस्तान पासपोर्ट और आईडी कार्ड के साथ हो, ये ज्यादा बड़ा मसला है, ये ज्यादा बड़ी वायलेशन है सॉवरेनिटी की, या ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरजमीन पे होना? पहले तो ड्रोन के खिलाफ मैं अब पहले से भी हूं, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। कभी किसी मुल्क को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आपकी सरजमीन के ऊपर हमला करे। और ये कबायली इलाके में तो चाहिए जी वॉर जोन क्या करके कर रहे थे, ये तो एक पाकिस्तान बलूचिस्तान की ज़मीन पे किया है। आपको पता होगा हमने जब नेटो का सप्लाई ब्लॉक किया था तो पख्तूनख्वा के अंदर किया था, हंगू में किया था, तब हमने फैसला किया था कि हम ब्लॉक करेंगे उनका सप्लाई। तो पहले तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दूसरी चीज़ कि ये टोटली काउंटर प्रोडक्टिव है जो जनरल रहील की स्टेटमेंट आई है कि इससे कभी भी अगर इससे जंग जीती जाती तो मुझे कोई बताया कि 10 साल से ड्रोन हमले हो रहे हैं, क्या जंग जीती गई है? यानी क्या फ़ायदा हो गया?
کیا امریکنوں نے مجھے بتایا نا, اگر پلس اور مائنس کریں تو اگر یہ اتنی افیکٹو چیز تھی تو اب تک کامیاب ہو جاتی, بلکہ آج جو حالات ہیں افغانستان میں ہو سکتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائیں. تیسری چیز, پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا ہونا چاہیے امن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, یا امریکنوں کے کہنے پہ بس ہم ایک پولیس مین کا پیسے لے کے ایک مرسنری بن کے اور ان کی مدد کرتے رہیں, جی اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو, جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے. 70,000 پاکستانی مرا ہے ان کی جنگ لڑ کے. اس لیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے پیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, ہم نے امن قائم کرنا ہے افغانستان میں, تو پاکستان کا تو رول یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی تھوڑا بہت انفلوئنس افغان طالبان پہ ہو وہ استعمال کریں ان کو کہ وہ پیس کے لیے. اب اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے تو مجھے اب خوف آ رہا ہے کہ یہ تو ایک نیور اینڈنگ وار ہے, یہ تو چلتی جائے گی سر. لیکن یہ تو امن ہونا ہی نہیں ہے. امریکہ کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں, ایک نیشنل ایکشن پلان جو آپ سب نے مل کے, تمام جماعتوں نے مل کے بنایا تھا, اس میں کہا تھا کہ ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے کسی اور ممالک میں. تو اگر افغان لیڈر یہاں پہ جو کہ مطلوب ہے وہ اگر یہاں پہ پاکستان میں ہے تو اس میں امریکہ کا تو رول نہیں. یہ تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے بنایا نا کہ کسی کو ہم نہیں یہ دیں گے کہ پاسپورٹ پاکستان کا استعمال کرے, شناختی کارڈ پاکستان کا ہو اور یہاں بیٹھے. پاکستان کی زمین بالکل استعمال نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی دنیا میں دہشت گردی کے لیے, بالکل نہیں. کسی عام ملیشیا کو پاکستان میں نہیں ہتھیار رکھنے چاہیے. یہ بھی نیشنل ایکشن پلان میں تھا. مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ یہاں ہوتا نہیں تو یہ ڈرون حملہ بھی نہیں ہوتا. نہیں, ایک منٹ, پہلے تو کلیئر کر لینا, یہ بالکل ٹھیک پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان ساری پارٹیز نے مل کے کہا کہ ہمارا زمین نہیں استعمال ہونی چاہیے, اور سیکنڈلی کہ کسی بھی گروپ کو, کسی بھی ملیٹنٹ گروپ کو اس ملک میں اجازت نہیں دینی چاہیے فنکشن کرنے کے لیے. 2 یہ زبردست کام ہوئے ہیں. اب بات آ گئی کہ ایک طرف وہ قطر میں آفس کھولا ہوا ہے طالبان کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ملا منصور ایران بھی ٹریول کرتے تھے, دبئی بھی جاتے تھے. تو وہ جب دبئی جاتے تھے اور ایران جاتے تھے تو یہ امریکہ کو نہیں پتا تھا؟ قطر میں جو میٹنگز ہوتی ہے کیا امریکہ کو نہیں پتا؟ تو اگر ہم پہ مختلف الزام یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں. ایک منٹ, مری میں جب بات چیت ہم نے کرنی تھی تو طالبان نے ادھر ہی آ کے کرنی تھی نا, تو یعنی تب وہ طالبان پاکستان کی زمین پہ نہیں تھے. تحریک انصاف نے ڈرون پہ سب سے زیادہ بات کی ہے اور سب سے پہلے بات کی ہے. مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ حکومت کی طرف سے ڈرون پہ وہ رسپانس ہمیں نہیں نظر آیا امیڈیٹلی جو ہونا چاہیے تھا. لیکن سر آپ نے بھی اس دوران 2 جلسے کیے, ایک آپ نے سوات میں کیا, ایک آپ نے باغ میں جا کے کیا, وہاں پہ آپ نے بھی ڈرون کے حوالے سے بات نہیں کی. اس وقت بھول گئے تھے یا کیا ایشو؟ ڈرون کو تو سیدھا میں نے ایکچولی شام کو پروگرام میں کنڈیم کر دیا تھا. بات یہ کہ اس کو ایک تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ڈرون اٹیک ہوا. پہلے تو آیا جی بارڈر کے اوپر ہوا ہے, پہلے تو یہی کلیئر نہیں تھا. لیکن اب پاکستان کی ہونا کیا چاہیے, جیسی ڈرون اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے لیڈر, پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو کی امیڈیٹ رسپانس آنا چاہیے. انشاءاللہ کبھی عمران خان پرائم منسٹر بنے, 1 گھنٹہ نہیں گزرے گا کہ عمران خان ٹی وی کے اوپر آ کے اس کے اوپر بات کرے گا, کانڈیمنیشن کرے گا. میری عرض سنیں, بات بھی کرے گا اور اپنا رائے عمل دے گا, اپنا رد عمل دے گا, اور آگے سے کہے گا کہ یہ میں سٹیپس لوں گا, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھاؤں گا, UN میں بھی اٹھاؤں گا, اور امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے ہم کہیں گے کہ یہ آگے سے ہوا تو ہم یہ کریں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہاں کا پرائم منسٹر سیریس ہے, کبھی وہ جرأت نہ کرے. مجھے بتائے ایران سے تو گزر رہے تھے نا, کیا ہماری اپنی کمزوری ہے؟ نہیں, تو ایران میں کیوں نہیں مار دیا اس کو, دبئی میں کیوں نہیں ڈرون اٹیک کر کے مار دیا؟ خطرناک آتا. تو اس لیے ہم کیا ہیں, ہم کوئی ان کے کمی ہے, ہم کوئی غلام ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مرضی کر دیں. اس لیے عمران خان پرائم منسٹر, اس کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے. میاں صاحب وہاں جا کے گھڑیاں خرید رہے ہیں, وہاں رولکس میں, وہاں کبھی مارکس اینڈ اسپینسر, گھڑیوں کے پیچھے پڑ گئے آپ. نواز شریف صاحب کی کون سی شاپنگ کر رہے ہیں وہاں. دیکھیں کسی ملک کی ساورنٹی کی وائلیشن ہو اور پرائم منسٹر وہ کبھی ادھر دورے کر رہا ہے. آج تک ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کہ ان کا چیک اپ بھی یہاں ہو جائے, چیک اپ کے لیے بھی باہر جانا. اتنا گھڑی کا ذکر کریں گے, وہ تحفے میں لے آئیں گے گھڑی لندن سے آپ کے لیے, کیونکہ آپ تو وہ فٹبٹ والی پہنتے ہیں نا جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر آپ بھاگے آج. وہ تو میں سوچتا ہوں کس طرح کے آدمی کو گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے, مہنگی مہنگی گھڑیاں. میں سوچتا ہوں کس طرح کی عورتوں کو لاکھوں روپے کا ہینڈ بیگ پکڑنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی یہ ایک سرٹن سائیکی ہے. آپ کا ایک اور انٹرویو ہوا تھا ARY پر وسیم بدامی صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد شدید رد عمل آیا. وہ رد عمل اس لیے آیا ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے پوچھا اسامہ بن لادن کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں, ٹیررسٹ سمجھتے ہیں؟ اب پوری دنیا میں وہ ہی از اے نون ٹیررسٹ, پاکستان اتحادی ہے نیٹو کا, امریکہ کا, ہمارے بھی یہی موقف تھا.
تو پھر آپ نے کیوں نہیں کنڈیم کیا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں دہشت گرد ہے؟ یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر بات کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ دیکھیں آپ سیکنڈ لارجسٹ بگیسٹ پارٹی آف پاکستان کا لیڈر اگر اس پہ کنفیوژن کریٹ کرے گا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ہمارے لیے. اسامہ بن لادن آج اس دنیا میں نہیں ہے. دہشت گردی بڑی سمپل چیز ہے جی, جو بھی بے قصور لوگوں کو مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے. لیکن یہ اس کے اوپر جب یہ ایک ایسا جب ڈیوائیڈ آ جاتی ہے نا کہ ایک طرف آ جاتا ہے کہ جی ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایک طرف ہے کہ آپ امریکہ پرو امریکہ ہے, اس ڈیوائیڈ کے اندر اس وقت اس ایشو کو اٹھانے کا فائدہ ہے کیا؟ اس وقت ملک میں ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. عمران خان پرائم منسٹر ہے, دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے. عمران خان پرائم منسٹر ہوگا جی انشاءاللہ, اگر کبھی اللہ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ لوگوں کو یونائٹ کرے گا, ڈیوائیڈ نہیں کرے گا, تقسیم نہیں کرے گا لوگوں کو. اپنی قوم کو اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے ایک عظیم قوم بنائے گا اور پھر ایک جوائنٹ سٹینڈ لیں گے. اس وقت ہماری قوم بٹی ہوئی ہے, مزید بانٹنے کا کیا فائدہ؟ کوئی مختلف, ہر ایک مختلف اوپینین ہوتا ہے لوگوں کا. قوم کو ہیلنگ کی ضرورت ہے, قوم کو ڈویژنز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اسامہ بن لادن کو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر, آپ دوسری بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ نے لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا, ایک پراپر نیریٹو دینا. اگر آپ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے ہم ساتھ ہیں اور اس میں یہ لوگ دہشت گرد ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. جو بھی بے قصور لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ دہشت گرد, انکلوڈنگ جو بھی ڈرون ٹارگٹ کرتے ہیں جا کے مارتے ہیں, وہاں عورتیں بچے مار جاتے ہیں, وہ بھی دہشت گردی ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں اب اگلا الیکشن میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور یہ میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکٹیبلز کے ساتھ جائیں گے یا نئے لوگوں کو موقع دیں گے؟ کیونکہ ابھی آپ کی پارٹی میں ماشاءاللہ راجہ ریاض صاحب بھی آ گئے ہیں, آپ کی پارٹی میں احتجاج ہوا ہے, پیپلز پارٹی میں خوشیاں ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے چلے گئے وہاں پر. کوئی بھائی پارٹی میں کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹکٹ دینے کے وقت ہم سب کو دیکھیں گے. اور نہیں, آپ نے کہا نظریاتی لوگ چاہیے ہمیں. ٹکٹ دیتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے, لوگوں کو اسٹڈی کریں گے, ان کی پاسٹ, ماضی, نظریہ, مقبولیت, لوگ کیا کہتے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کسی کے متعلق کیا کہتے ہیں. آپ نے دھرنے کے بعد بھی کہا تھا اب میری ساری توجہ خیبر پختونخوا پر ہوگی, لیکن پھر یہ پاناما کا ایشو آ گیا, ہم پھر اس پہ لگ گئے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب اسی طرح لگے رہے نا تو پھر پختونخوا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا آپ کے. میاں صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے. خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اوکے خان صاحب, تھینک یو ویری مچ.